تھینک یو ویری مچ علی محمد صاحب. سوال پہلا میں کیے دیتا ہوں. حضور یہ بتائیں کہ یہ تو کہہ دیا الیکشن کمیشن نے کہ آپ کو بلہ بھی ملے گا اور دس اینڈ دیٹ, زمین پر صورت احوال کوئی بڑی فیوریبل آپ کے لیے نہیں لگ رہی. ڈو یو سی اینی چانس کہ آپ پارٹیسپیٹ کر پائیں گے علی محمد خان صاحب؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو آپ کی اسکرین پہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ او آئی سی کو آپ چلا رہے ہیں, تو اچھا ہے کہ مسلم امہ کے لیڈر اکٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ٹو لٹل ٹو لیٹ. جس طرح فلسطین میں ہو رہا ہے, ہر مسلمان کا ایک بنیادی بلکہ انسان کا ایک فرض ہے کہ وہ اس پہ آواز صدا احتجاج بلند کرے. مجھے نہیں پتا, اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری ہم سب کی ہماری مغفرت فرمائے, ہم پہ رحم کرے, لیکن ان حالات میں جب وہاں ہمارے بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو فلسطینی ہسپتالوں کے باہر اسرائیلی ٹینک کھڑے ہیں اور ان حالات میں جو بیچارے زندہ ہیں, تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے لیے صحیح معنی میں آواز اٹھائے بغیر کیا ہمارے خاص کر ہمارے حکمرانوں کی امت مسلمہ کی نماز روزہ بھی قبول ہوگی یا نہیں. کیونکہ اصل تو جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا شیرازہ امت کا ایک طرح سے سمجھیں بکھر ہی چکا ہے کہ 1 مہینے بعد ہم ملاقات کر رہے ہیں اور کوئی اس میں کوئی ایسی کنکریٹ سٹیپس بھی نہیں ہے جس پہ پریشر پڑے اسرائیل پہ کہ وہ یہ کرے. تو ان حالات میں ہمارا سامنا ہے, اور اسی طرح کی سچویشن اگر آپ دیکھیں تو ملک میں کوئی اس بات کی طرف نہیں آ رہا کہ اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. جو ہو گیا وہ تو ہو گیا, کتنا نقصان ہوا ہے دیکھیں, ہر طرف کتنا نقصان. روز ہماری شہادتیں بھی ہو رہی ہیں جوانوں کی دہشت گردی کی وجہ سے. جو سیاسی سسٹم کو نقصان پہنچا ہے وہ ایک طرف آپ اس کو دیکھیں کتنا نقصان ہوا ہے. ہماری صافی برادری میں آپ دیکھیں, کیا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کیا آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ اس طرح آزادی سے بات کر سکتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ لاڈلے کا بیانیہ آپ نے پہلے بات کی ابتدائیے میں, پھر میرے سے آپ نے سوال کیا. اپنے سوال پہ آنے سے پہلے میں اتنا کہوں گا میاں نواز شریف صاحب کو کہ 40 رکنی کمیٹی کی بجائے آپ 400 رکنی کمیٹی بھی بٹھا دیں, وہ آپ کو سلوشن نہیں نکال کے دے سکتے. سلوشن آپ کو پتہ ہے, وہ آپ کے دل میں ہے, وہ آپ کو پتہ ہے. آپ صرف یہ کریں کہ ایون فیلڈ سے بہت سارے سوٹ کیسز آئے ہوں گے, اس میں سے کوئی پیارا سا خوبصورت سا کپڑا نکال کے ووٹ کو عزت دو کہ بیانیے کا جو آپ نے ایک تاج بنایا تھا اس سے دھول ہٹا دیں. اس سے یہ لاڈلا پن کی دھول آپ خود ہٹائیں گے, آپ کے کارکن نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ کو کارکنوں کو جس لائن پہ لگایا وہ بدقسمتی سے بٹی صاحب اور قاضی صاحب, ہم تو جوان اسی چیز کو دیکھ کے ہوئے ہیں. کب وہ موقع آیا تھا کہ ایک پاپولر تحریک سے میاں صاحب حکومت میں آئے, چاہے وہ 88 میں بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں وزیر اعلیٰ پنجاب بننا تھا جب ایک پاپولر تحریک پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی, لیکن یہ جیلانی صاحب کی کہانی اور ضیاء صاحب کی کہانی سب کو پتہ ہے. پھر 90 میں جب وزیر اعظم بن رہے ہیں, IGI عمران خان نے بنائی تھی یا بٹی صاحب نے بنائی تھی, کس نے بنائی تھی؟ اور 97 میں جب امیر المومنین بن رہے تھے, آپ مجھے بتائیں, اور 2008 میں جب زرداری صاحب آئے ہیں, 13 میں جب یہ آئے ہیں, کون سی پاپولر موومنٹ تھی؟ تو اب بھی پہلے بھی ایک پاپولر لیڈر کو سائڈ پہ کر کے وزیر اعظم بنے تھے, آج بھی اسی چکر میں. لیکن صرف فرق یہ ہے کہ آج پاکستان کی عوام بہت اویئر ہو چکی ہے. جہاں تک ہماری جماعت کا تعلق ہے, آپ کی رائے سے میں اتفاق کرتا ہوں, مسائل ہمیں بہت زیادہ ہیں, ٹاپ لیول پہ کافی مسئلے مسائل ہیں, ہماری لیڈرشپ میں سے بہت سے لوگ ٹوٹ گئے ہیں, لیکن اللہ کے کرم سے کارکن اور ورکر ہمارا انٹیکٹ ہے. ہم پر امید ہیں کہ اگر ہماری جماعت کو نہ چھیڑا گیا, ہمارے بلے کے نشان کو نہ چھیڑا گیا, جو ہمارا ایک حق ہے ایز اے پاکستانی, تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کی اس پاپولر سپورٹ کو ہم ووٹ میں کنورٹ کر لیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی محمد خان صاحب, مجھے جانتا ہوں کہ آپ کی بہت ساری مجبوریاں ہیں, جو کچھ آپ کے اندر ہے آپ نہیں بول سکتے. ہم ہر کام بسم اللہ اور درود شریف سے کرتے ہیں, لیکن اللہ پہ یقین نہیں رکھتے. لیکن اس میں بھی اتنا ہی گناہ گار ہوں. صحافت میں ہم 1% سچ نہیں کہہ سکتے. جو ان کے لاڈلے ہیں انہیں سچ کہنے کی عادت. عرش شریف ہم نے کھو دیا, عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا وہ کھو دیا, اور کوئی صحافی روزانہ جیتے اور مرتے ہیں. نثار عثمانی والی صحافت کی پاکستان میں تدفین ہو گئی. آپ کو کوئی جرنلسٹ نہیں مانے گا, میں تسلیم کر رہا ہوں. یہ کہنا ہے, یہ نہیں کہنا, اس کو بلانا ہے, اس کو نہیں بلانا, یہ دیکھنا ہے, وہ نہیں دیکھنا, مان رہا ہوں. لیکن نواز شریف صاحب کو تو میں شاید بہت زیادہ جانتا ہوں. میں 101 کتابیں لکھ سکتا ہوں, 101 کتابیں, ایک نہیں. میری گزارش ہے
ایک طرف پوری عوام کی ضد ہے تحریک انصاف، دوسری طرف آپ کیسے جیتیں گے؟ آپ کے 90% لیڈر پکڑے جاتے ہیں، نامعلوم ہو جاتے ہیں، یا پریس کانفرنس کے ذریعے نکلتے ہیں، یا انٹرویو کے ذریعے نکلتے ہیں، یا استقام پارٹی کی طرف جاتے ہیں۔ اور میری اطلاع ہے بعد میں جو آپ کے بھی کے کہتے ہیں ابھی تک آپ کو ایک ورکر کنونشن نہیں کرنے دیا گیا۔ کیا ہے یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا سلیکشن ہونے جا رہی ہے؟ اور ڈان جیسا خبر کہہ رہا ہے کہ نواز شریف لاڑلے ہے، ابتدائی طور پہ جیلانی کے لاڑلے ہوئے، کس نے کس کو کوٹھی دی، میں ایڈریس بھی آپ کو ایس ایم کر دوں گا۔ 85 میں سب سے پہلے، 88 میں محمد خان جنیجو کی پیٹھ پہ چھوڑا گوپا نواز شریف صاحب نے، 90 میں وزیر اعظم بنے، پھر اس وقت کی 10 اہم شخصیات عہدوں سے لڑ چکی ہیں وہ۔ یہ زاہد چودھری ہمارے سٹی 42 کے پرانے جرنلسٹ، 10 عہدے داروں سے اہم جب سے اقتدار میں ہے۔ تو کیا آپ شفاف الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ کا کینڈیڈیٹ نہیں آئے گا فیلڈ میں، اس کے سپورٹر کو اٹھا لیا جائے گا، ایسے میں کیسے الیکشن ہوں گے؟ بٹی صاحب، آپ کی تکلیف اور درد میں سمجھ سکتا ہوں۔ آخر کو ہم سب پاکستانی ہیں، اور بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے اپنے مسئلے ہم نے خود حل کرنے ہیں، باہر سے کسی نے آ کے نہیں کرنے۔ ان دروازوں پہ دستک دینے کا کیا فائدہ جو 3 بار وزیر اعظم بن کے یہ نہیں سمجھ سکے کہ آئیں اس ملک کو مضبوط کریں جس نے ہمیں اتنی عزت دی۔ علی محمد کیا ہے؟ کون ہے علی محمد؟ میرے سے 1000 گنا زیادہ قابل نوجوان جب میں بنا تھا، جب میں ینگ ایج میں نے پہلی بار بنا آج سے 10 سال پہلے، مجھ میں کیا سرخاب کا پر تھا؟ اس پاکستان نے مجھے عزت دی نا، تو میری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس کو میں بہتر نہ کر سکوں تو کم از کم اس کو لوٹوں تو نہ، اس کو تباہ تو نہ کروں، اس کے اندر لوگوں کو جینے کا حق تو دوں۔ شکر الحمدللہ، کسی کے منہ سے نوالے چھیننے والے لوگ نہیں ہیں ہم تحریک انصاف والے۔ ہاں، ہم میں غصہ ہوگا، ہمارے لوگوں میں، ہمارے نوجوانوں میں، لوگ بڑا کہتے ہیں جناب آپ سخت بات کرتے ہیں، کیوں نہ سخت بات کریں؟ میں ہمیشہ سیاست میں شائستگی کے قائل رہا ہوں اور میں اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں جب نوجوانوں سے ان کے خواب چھین لیے جائیں، جب نوجوانوں کو اس ملک میں کچھ نظر نہ آئے، جب ایک نوجوان ساری رات محنت کرے اور کل صبح جو ہے کسی بڑے آدمی کا بیٹا یا کسی کے جیب میں جو پیسے ہیں اس کے نمبر زیادہ آ جائیں، اور بھٹی صاحب کا بیٹا ساری رات محنت کر کے بھی نہ میڈیکل کالج میں اس کو انٹری ملے، نہ انجینئرنگ میں ملے، وہ کیا کرے؟ وہ فیس بک پہ جا کے اپنے غصے کا اظہار بھی نہ کرے، وہ کیا کرے؟ یہ اس کا ملک نہیں ہے کیا؟ اس کو لینڈ آف اپرچونٹی صرف امریکہ میں نظر آئے؟ یار انگلینڈ سے ہم 75 سال پہلے آزادی حاصل کر چکے، آج بھی جو آپ کو انگلینڈ جا کے اپنا مستقبل اگر سنوارنا ہے اور امریکہ جا کے سنوارنا ہے، واٹ اباؤٹ جنا؟ اچھا علی محمد صاحب، میں سوری معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو روک رہا ہوں، ویسے تو نوجوانوں کو چھوڑیں، سیاستدان بھی اپنا مستقبل وہیں سنوارتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک شارٹ سنوانا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا، وہ ذرا سنیں اور میں اس پہ آپ کا ٹیک چاہتا ہوں، سنائیں جی۔ میرا سوال یہ رائے ہے، یہ مطالبہ ہے؟ ہم تو ینگ پولیٹیکل ورکر تھے اس وقت، 2013 کی بات بٹی صاحب تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں، نہیں ریلیکس ہیں، مسکرا لیں، خیر 2013 کو تھوڑا یاد کریں۔ ہم تو الیکشن کی گئے، میرے تو نصیب میں 3 بار گنتیاں کرنا ہے، کیونکہ میرے تو مقابلہ جمعیت سے ہوتا ہے، وہاں ہمارے بڑے محترم مولانا صاحب وہ ایک بار گنتی کر کے تسلی نہیں ہوتی، لوگ وزارتیں لینے ایک بنی گالا ہوتے تھے، میں 5 دن بیٹھ کے گنتیاں کر رہا ہوتا۔ تو 2013 میں بھی جو ہے گنتی چل رہی تھی، تو مجھے یہ بتائیں، الیکشن کی رات میاں صاحب نے شاید یہ بات کی تھی نا کہ مجھے 2/3 چاہیے، یا 2/3 اکثریت ملنی چاہیے، یا 2/3 اکثریت جو ہے لے کے رہیں گے، ایسی کوئی بات تھی۔ تو میرے خیال میں جیسے استاد ویسے شاگرد، تو شاید رانا صاحب وہ بات احمد خان صاحب گزارش یہ ہے، انہوں نے کہا تھا 11 بجے اپنا اناؤنس خود ہی کر دیا تھا فیصلہ۔ میاں صاحب دراصل کھیل وہ کھیلتے ہیں جس میں امپائر بھی وہ ہو اور وکیل بھی وہ ہو اور پچ بھی ان کی مرضی کی ہو۔ ایک بات میں کروں گا بٹی صاحب میری بات سنیں، دیکھیں بین السطور آج کل جو ہے ہم سب کو باتیں کرنے کی عادت ہے، بس اتنا میں کہوں گا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اور خدا عوام کے اندر سے بولتا ہے، کیونکہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ اس لیے قاضی صاحب مجھے بولنے دیجئے، میں نے یہ بات کچھ دن پہلے کی تھی کہ میاں صاحب آپ تو بڑے تم تراک سے آگے ہیں، اور آپ نے جلسہ بھی کر دیا، آپ نے پورے پاکستان سے بندے اکٹھے کر کے، لیکن مسئلہ ہے وزیر اعظم پاکستان بننے میں بیچ میں
22-23 करोड़ आवाम हायल है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई ऐसा आए जो उनको इस मुसीबत से निकाल सके। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्या मियाँ साहब के पास का क्या सोल्यूशन है? वही इसाक डार साहब होंगे ना, वही डारनॉमिक्स होगी, वही ख्वाजा आसिफ साहब होंगे, वही उनके जनाब जितने उनके ख्वाजा साद रफीक, कोई नई टीम लेके आए हैं, कोई लंदन से कोई नए बंदे लेके आए हैं, कोई नई कोई सोच है। और ये मेरी मालूमात के मुताबिक तो शहबाज शरीफ साहब उनके छोटे भाई, उन्हीं की तो हुकूमत थी, डायरेक्शन तो लंदन से आती थी। तो इस बार क्या ऐसा चेंज होने जा रहा है जो मियाँ साहब जो है उनको बनाया जा रहा है कोई बहुत बड़े माशाल्लाह से कोई जो है नए दौर के नेल्सन मंडेला हैं या नए दौर के नहीं, अली अहमद खान साहब एक तो वो तासुर दे रहे हैं कि वो वजीर आज़म बन चुके हैं, जिस तरह उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया, एक मुजरम को बेल दे दी गई, दूसरी तरफ एक जेल में था मुलजम, उसे बेल नहीं दी गई। मेरा फिर सवाल आप इधर उधर कर देते हैं, मैं कमजोर आदमी हूं, जिस तरह के हालात इस वक्त एनवायरमेंट है, पूरे मुल्क में एक बड़ी जमात को तहरीक ने वोट नहीं डालने दिया जा रहा, उसके कैंडिडेटों को हल्के में नहीं डालने दिया जा रहा, कोई पता नहीं किस वक्त कौन लापता हो जाए। क्या ऐसे में जो इलेक्शन होंगे अगर ऐसे ही हालात रहते हैं तो क्या आप उसको कबूल करेगी तरीके इंसाफ? देखिए अगर ऐसे इलेक्शन होंगे तो हम तो क्या, कोई उसको कबूल नहीं करेगा कि एक पॉपुलर जमात के वर्कर्स को कन्वेंशन तक ना करने दिया जाए। वो फिर इलेक्शन से तो क्या सिलेक्शन भी नहीं होगा, वो तो फिर पता नहीं क्या होगा। देखें मियाँ साहब 2 दफा वजीर आजम जो पहले बने फिर तीसरी बार बने, उस तरह दौर में भी ऐसे हालात नहीं थे। उस जमाने में मोहतरमा 2 दफा उनकी हरीफ थी, 97 में भी थी और 90 में भी, और फिर 2008 में जरदारी साहब थे। पीटीआई उस वक्त उतने बूम पे नहीं थी, तो उनके जो मुखालिफिन उस वक्त थे उनको भी उस वक्त इतना मुखालफत का सामना और मुश्किलात का नहीं था जितना हमें है। लेकिन हम अपना हौसला नहीं आ रहे, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इस तरह इलेक्शन हो गया, आप मुझे बताएं 2024 8 फरवरी के बाद भी तो इस मुल्क ने आगे जाना है, तो अगर इस तरह से पोलराइजेशन हम कर देंगे, आप उसको मानेंगे? अवाम उसको मानेगी? अवाम ने जिसको वोट दिया है और वो अगर वहां पे उसका वोट उसके नाम का नहीं निकलता, या जिसको वोट देना चाहते हैं और उसको मुकाबले से ही बाहर कर दिया जाए, तो अवाम तो ऐसी सिस्टम के साथ फिर खड़ी नहीं होगी। आप फिर वो तगड़े फैसले कैसे कर सकेंगे? बड़ी साहब आप मईशत को ठीक करने के लिए सख्त फैसले कैसे कर सकेंगे? आप और मैं दोनों मजबूरियों में फंसे हुए हैं शायद। चले हम थोड़ी सी हिम्मत करते हैं। ये सिर्फ गुजारिश है, असद उमर साहब ने अचानक छोड़ दी, 1-2 साहब और आपके गिरफ्तार हो गए, कितने लीडरों को ये पकड़ पकड़ के दड़बे में डाल के इस्तेकाम पार्टी के पास देते रहेंगे? वोटर तो इनके पास जा नहीं रहा। क्या आप कुछ और असद उमर के अलावा भी कुछ लोग समझते हैं कि जा सकते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ को छोड़ के? देखिए असद साहब के तो जाने का अफसोस हमें है, लेकिन बहरहाल अब वो क्या उस पर बात करें, वो जो सिचुएशन है आपके सामने है। और लोगों का इम्कान भी है, क्योंकि हमारे अली नवाज अवान साहब भी इस वक्त स्क्रीन से आउट हैं। वो एक हमारे बुनियादी कारकुन थे, वो अब इस वक्त जो है आपको पता है इस वक्त उनसे राब्ता हमारा नहीं हो रहा, तो हो सकता है इम्कानात तो इसमें अच्छा है। अली अवान साहब एक मैं आप अली मोहम्मद साहब कर लेते पूरी, मैं सिर्फ ये बता दें, हबीब फरख हबीब, सदाकत अब्बासी और दीगर लोग, क्या बात है, पूरी हुकूमत को नहीं मिलते, पुलिस को नहीं मिलते, अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और टॉक शो में आ जाते हैं और उनके मुकदमात भी नहीं होते। क्या आप इसको इंसाफ कहेंगे? देखिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं तो खुद इस बात का दाई हूं। देखिए अगर किसी ने जुर्म किया है उसका सामना करे, अगर 9 मई में किसी ने कानून तोड़ा है वो सामना करे। लेकिन जमात की तो पॉलिसी नहीं थी, जमात तो आपके सामने 27 साल से है। रूल ऑफ लॉ पे तो इमरान खान साहब ने इसको बनाया। इमरान खान साहब ने तो कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप किसी भी स्टेट इंस्टीट्यूशन पे जाएं या आप कोई ऐसा कोई गलत जो है वो काम करें। उस दिन जो गलत वाकयात हुए हैं वो एक लोगों का एक इफरादी अमल है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल भी पैदा होता है कि अगर किसी शख्स पे कोई सख्त इल्जाम है, वो अदालत से निकले बगैर, अदालत से फेस किए बगैर उसको रिलीफ मिलता है, लोग सवाल उठाते हैं। आपके सामने मैं एग्जाम्पल मौजूद हूँ, मेरे पे लगा इल्जाम, अदालत ने मुझे जो है मेरा केस खत्म किया, अदालत से निकला। उस अदालत से 9 मई केस खत्म होने के बाद भी तकरीबन 50-60 दिन मुझे जेल में जो है रहना पड़ा। तो अगर किसी पे इल्जाम है और वो अदालत से रिलीफ लेके वो नहीं निकला और वो अचानक, तो सवाल तो उठते हैं। यहाँ पे ये बुनियादी बात मैं करने लगा हूँ आपके सामने भट्टी साहब की और काजी साहब के। देखें
جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، اب آگے کیا کرنا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ اگر اس پہ ہم پرسسٹ کرتے ہیں اور میاں صاحب زبردستی اس قوم پہ اپنے آپ کو نافذ العمل کرتے ہیں، تو بلاول صاحب تو ادھر سے چیخیں مار رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا راستہ مل گیا، وہ پھر ان کے ساتھ پی ڈی ایم میں ہوں گے. یہ سارے ایک ہی جو ہیں ٹیم میں کھیلنے والے کھلاڑی ہیں، تھوڑا سا وہ ابھی باہر ہیں تاکہ عوام کو پھر وہ ووچا دیا جا سکے. ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج بلاول صاحب نے بڑا اسپیچ کی ہے، تحریک انصاف کے بارے میں بھی کچھ الفاظ استعمال کیے، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، پچھلی حکومت میں آپ وزیر خارجہ تھے نا، پرفارمنس تو سامنے رکھیں، آپ اس حکومت کا حصہ تھے، آپ نے لائنز شیئر لیا، آپ کے وزراء یہاں بیٹھے، ان الیکٹڈ لوگوں کو آپ نے کابینہ میں بٹھایا، ان کو اسپیشل اسسٹنٹ لگوایا، آپ حکومت میں حصہ رہے، آپ ہر جگہ جاتے رہے، آپ حکومت کی کابینہ میٹنگز میں بیٹھتے رہے. آج پاکستان کی معیشت اگر تباہ ہے تو کیا صرف شہباز شریف صاحب نے کی ہے؟ یہ کام تو آپ دونوں نے مل کے کیا ہے. اب بیچ میں سے نکل کے اپنے آپ کو کس طرح آپ ایک جو ہے قوم کا ایک سروائیور اور ایک سورما بتا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں قوم اب اس دھوکے میں نہیں آئے گی. اس لیے ایک آزاد شفاف الیکشن حق ہے. اچھا علی محمد صاحب، میں ایک شارٹ سنوانا چاہتا ہوں آپ کو مولانا فضل الرحمان کا. پھر آپ دیکھیں پھر کیا رزلٹ نکلتا ہے. ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک نقطہ نگاہ ہے، اس پہ بھی اپنا ٹیک دیجیے گا، ذرا سنیے. اور یہ بھی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ خٹک صاحب بھی سنا ہے پشاور ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے کہ جی بڑی مشکلات ہیں، بڑی برف ہوگی، یہ ہوگا. یہ اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ عام بات نہیں ہے جو فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں. تو بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر اس الیکشن کو پوسٹ پون کیا جائے اور اس کو آگے لے جایا جائے. جو بھی اس میں عوامل کار فرما ہوں، یہ تو ماننا پڑے گا کہ دہشت گردی کے مسائل ہیں، لیکن یہ مسائل 2013 میں اس سے زیادہ تھے، 2018 میں بھی تھے. تو اب کیا اب اس کی بنا پہ اگر یہ لوگ، پرویز خٹک صاحب کا تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ظاہر ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، اور مولانا صاحب کو بھی اپنا شیشہ نظر آ رہا ہے کیونکہ خیبر پختونخوا تو پورا کا پورا تحریک انصاف کے ساتھ ہی کھڑا ہے. تو دیکھیں اس طرح الیکشن سے بھاگ کے آپ کب تک بھاگیں گے؟ یہ عوام تو ادھر ہی ہے، الیکشن ایک نہ ایک دن تو ہونا ہے. بعد میں اگر آپ 2-3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کا آپ اس کو لمبا کھینچتے ہیں، پھر لے کے آتے ہیں، پھر وہی عوام ہے، پھر وہی عمران خان ہے، پھر وہی دیکھیں آپ کو وہاں انگلی رکھنی پڑے گی جو حق بات ہے. حق بات یہ ہے کہ فیصلہ عوام کو کرنے دیں، عوام جو ہے وہ اس ملک کے لیے بہتر فیصلہ کرے گی. تحریک انصاف کی طرف سے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ تحریک انصاف انشاءاللہ حکومت میں آئے گی، عمران خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے. ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف ملک کو آگے لے جانا ہے، کوئی ذاتی انتقام نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں. اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہے کہ 2/3 لے کے تو خدا نخواستہ ہم انتقام کی راستے پہ چلیں گے، نو. عمران خان صاحب کے ہمارے پارٹی کے مطمع نظر صرف پاکستان کے 22 کروڑ عوام اور پاکستان کو اس مقام پہ لے کے جانا ہے جو 75 سال سے ہم ادھر نہیں پہنچ سکے. اچھا علی محمد صاحب یہ بتائیں، ابھی آپ نے فرمایا بلاول بھٹو صاحب نے تقریر کی، انہوں نے یہ کہا الیکشن میں مراد علی شاہ نے غالباً پیپلز پارٹی جیتے گی اور وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے. مسلم لیگ نون بھی سرکاری سرپرستی پہ مبینہ طور پر ہر جگہ جلسے جلوس کر رہی ہے. کیا تحریک انصاف کوئی جلسے جلوس کر نہیں رہی؟ کیا ان کے پاس ورکر ختم ہو گئے یا کرنے نہیں دیا جا رہا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں ہر شہر میں فون کرتا ہوں کہ یار آج کوئی جلسہ ہوا ہے، کوئی ورکر کنونشن ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ تحریک انصاف میدان چھوڑ کے بھاگ گئی ہے یا جلسے کرنے نہیں دیے جا رہے؟ آپ وہ سوال کیوں پوچھتے ہیں جس کا جواب آپ کو پتا ہے؟ دیکھیے تحریک انصاف جو ہے، اب تو مجھے یہ نہیں پتا، ہو سکتا ہے بلاول صاحب کی گاڑی کا ڈرائیور اور میاں صاحب کے گھر کا مالی بھی پی ٹی آئی کو ووٹ کرے گا انشاءاللہ. لیکن ہمیں ظاہر ہے، آپ کو دیکھ رہے ہیں مانسیرا میں جو ہمارے کنونشن کے ساتھ ہوا، لاہور میں میاں صاحب نے اتنا جلسہ کیا، لوگ کھٹے کیے، بڑا زور لگایا، پورے پاکستان سے خدا خدا کر کے کچھ لوگ آ گئے. ساتھ میں چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہمارا اگلے دن کنونشن تھا ہلکے کا. اس سے اتنا ڈر وہ نہیں ہونے دیا، مانسیرا میں نہیں ہونے دیا. خیبر پختونخوا میں ٹانک تھا، میرے خیال میں کرک میں اے این پی کا جلسہ تھا، ان کو فل پولیس پروٹیکشن تھی، اور ساتھ میں ہمارا جلسہ تھا، اسی دن کنونشن تھا، اس کو نہیں ہونے دیا. تو یہ چیزیں الیکشن کمیشن کو دیکھنی چاہیے. جو چیف الیکشن کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ، تو یہ تو لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑیں، یہ تو زمین میں دفن کرنے کے مترادف ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن ہمارا ورکر موجود ہے، عوام ہمارے ساتھ موجود ہے. جیسے ہی تھوڑی بہت لیول پلینگ فیلڈ ملی، انشاءاللہ بکسوں سے آپ کو بلے کے ووٹ جو ہیں وہ آپ کو گننا مشکل ہو جائے گا، اتنے نکلیں گے انشاءاللہ. بٹی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پہ کریک ڈاؤن زیادہ تیز ہو رہا ہے،
میری انفارمیشن کچھ اور ہے لیکن سیاست سے زیادہ صحافت پر قدغن ہے، میں تسلیم کرتا ہوں۔ میری تو انفارمیشن بالکل اور ہے۔ اگر یہ اتنی بڑی جماعت کو نہ آپ کا کینڈیڈیٹ جو کھڑا ہو تو وہ غائب ہو جائے، اللہ نہ کرے اس کا کوئی بیان آ جائے، آپ کے ووٹر نہ نکلنے دیے جائے، تو کیا اس ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی؟ کہتے ہیں عوام کی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے لیے۔ ادھر سب سے زیادہ عوام کو مائنس کیا جا رہا ہے، لیکن آپ بھی نگران حکومت کے لیے سافٹ کارنر رکھ رہے ہیں بادی النظر میں۔ دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے سافٹ کارنر کیا کسی نے کس کے لیے رکھنا ہے؟ اس وقت تو تحریک انصاف کو سافٹ اور ہارڈ کارنر چھوڑیں، کوئی کارنر ہی نہیں ہے جہاں کوئی کارنر میٹنگ تحریک انصاف کر سکے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا، مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے کہ اتنا بیٹر سینس تو پریویل کرے گی کہ اگر 60-70% سپورٹ لینے والی جماعت کو اگر ہم بار کریں گے تو اس کو تو پھر دیکھیں کوئی نہیں مانے گا، وہ تو پھر ایسے ہی صحیح لا حاصل ہے، اس سے پھر بہتر ہے میاں صاحب کو ویسے ہی پی ایم ہاؤس بلا لیں۔ اچھا یہ بھی سنیے ذرا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ اور بھی آپ کے بارے میں کہا ہے، یعنی آپ کی پارٹی کے بارے میں، سنائیے جی۔ اور وہ دوست جس کو ہم سمجھتے تھے ہماری دوستی تو کو ہمارے سے بھی بلا، بحر الکاہل سے بھی گہری ہے، لوہے سے بھی مضبوط ہے، شہد سے بھی میٹھی ہے۔ آج وہ کہتا ہے کہ اگر پھر ملک میں اس طرح کے صادق اور امین آتے ہیں ہم پاکستان میں اپنا پیسہ ضائع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سعودی عرب ہمارا دوست، ہر مشکل میں اعتماد پر پورا اترنے والا ملک، آج وہ بھی سہما بیٹھا ہے کہ اگر آئندہ الیکشن میں پھر کوئی اس طرح کا امین اور صادق آتا ہے پھر ہماری توبہ، ہم پاکستان میں پیسہ ضائع نہیں۔ اور جس کو تم چور کہتے ہو وہ کہتے ہیں یہ آئیں گے تو ان کو ہم پیسے بھی دیں گے۔ تو یہ ان کو کوئی ذاتی طور پر شی جن پنگ نے اطلاع دی ہے، یہ کیا ہے؟ قاضی صاحب ویسے آپ نے علی محمد صاحب نے سنا مولانا صاحب نے چین اور سعودی عرب پہ بھی ایلیگیشن لگا دی ہیں۔ او بھائی اگر ووٹر آپ کا نہیں ہے تو یار یہ کس حد تک جا رہے ہو؟ یہ ملک تو آپ کا ہے۔ بٹی صاحب کوئی ہم ترمیم کر لیں آئین میں کہ ہم ووٹ ہی ان دونوں ملکوں سے لے لیا کریں، ایویں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں گھروں سے نکلے۔ علی محمد صاحب یہ مولانا صاحب نے بڑا عجیب تاثر دیا ہے۔ میں او آئی سی کی پرانی ایک میٹنگ دیکھ رہا تھا، عمران خان فرنٹ رو پہ تھے، اب کاکڑ صاحب دوربین سے بھی مجھے نظر نہیں آیا کہ آپ کی سعودی عرب اور چین سے لڑائی ہے۔ مولانا صاحب یہ تاثر کیوں دے رہے ہیں، کیوں تقسیم کر رہے ہیں قوم کو اور اداروں کو آپس میں؟ دیکھیں مولانا صاحب ان ساری باتوں کو میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں، جتنی میری عمر ہے اس سے زیادہ ان کا تجربہ ہے، لیکن کیا کریں، ووٹر نہیں ہیں، سپورٹر نہیں ہیں، وہ کچھ ان کے مدرسے کے بچے ہیں، بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہیے، بچوں سے سیاست نہیں کروانی چاہیے، باقی ان کو آزاد فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان سیاسی معاملات میں بصد احترام یہ تو چیزیں ہمیں مولانا صاحب کو ہمیں سکھانی چاہیے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ایسا نہ کریں۔ دیکھیں یہ ہمارے دونوں ممالک ایسے ہیں جنہیں ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے، میں ایز اے پی ٹی آئی ممبر نہیں، صرف ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں۔ ان کا اس میں علی محمد صاحب ایک بات یہ تصور جاتا ہے کہ ایک سوال، ایک منٹ مجھے اپنی بات پوری کرنے دیں پلیز۔ دیکھیں جی گو اہیڈ۔ سعودی عرب ہمارا بڑا بھائی ہے، چین ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے، ان کا تعلق چائنا ٹو عمران خان یا چائنا ٹو نواز شریف یا چائنا ٹو زرداری نہیں ہوتا، ان کا تعلق ہوتا ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ۔ یہاں جو بھی عوام کی طاقت سے آئے گا وہ ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، وہ ان کو آنر کریں گے، وہ ہمارے انٹرنل افیئرز میں جو ہے وہ انٹرفیرنس نہیں کرتے، وہ ہر اس آدمی کو عزت دیں گے جس کو پاکستانی عوام ایک جنرل الیکشن میں ووٹ کرے گی۔ ان معاملات میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان انتہائی دیرینہ ساتھیوں کو اس سے دور رکھیں، اپنی سیاست اپنے ملک میں کریں۔ آپ کے پاس کوئی ایجنڈا ہے، آپ کے پاس کوئی پرفارمنس ہے، 16 مہینے آپ کی بھی میرے سے تو عمر میں چھوٹا ہے، قابل احترام اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کے بھی برخوردار کمیونیکیشن کے منسٹر رہے، آپ حکومت میں رہے، آپ کے پاس وزارت مذہبی امور رہی، آپ ہمیں بتائیں نا کتنے کلومیٹر روڈ آپ نے ایڈ کی، آپ نے یہ جو معیشت تباہ ہوئی ہے، کیا یہ صرف شہباز شریف صاحب بیچارے اکیلے ایسے نہیں کر سکتے؟ سب نے مل کے کیا ہے، جی میں مل کے کیا ہے نا۔ ایک میں ایک کوسچن ضرور آپ دونوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جلدی سے۔ بٹی صاحب یہ کیا کمنٹ کیا ہے انہوں نے؟ یہ اوقات ہے ہماری کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بیجنگ میں بنے گی، لندن میں بنے گی اور ریاض میں بنے گی۔ بدقسمتی ہے کہ جب ڈان جیسا ریزنیبل خراب کے لاڈلے کے بیانیے سے پریشان ہے، لایا جائے، آپ کے پاس سٹریٹ پاور نہ ہو، لوگ آپ کے آنے کے بعد آپ کے زیادہ اور خلاف ہو جائے کہ یہ کیا، جب مشکل وقت آتا ہے ملک کو چھوڑ جاتے ہیں، عوام کو چھوڑ جاتے ہیں، تو ایسے ڈمی لوگ جب حکومت میں بٹھائیں گے
تو اس کی کریڈیبلٹی یہی سوال میں علی محمد صاحب کیونکہ آخری لمحے ہیں، یہ بتائیں کہ یہ کیا ہم اپنی کنڈمنیشن، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ آخری لمحے پروگرام کے ہیں، اس کے اللہ خیر کرے، نہیں یہ بتائیں کہ یہ تصور، اس کا مطلب یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو ہوتا ہے لندن میں ہوتا ہے، بیجنگ میں ہوتا ہے، ریاض میں ہوتا ہے، یا واشنگٹن ڈی سی میں ہوتا ہے، یہ بتا رہے ہیں ہمیں مولانا؟ دیکھیں مولانا صاحب کا یہ بیان میں سمجھتا ہوں کہ بالکل انکالڈ فار تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی، اور دوبارہ یہ کہوں گا کہ پاکستان کے معاملات میں اپنے ان قریبی دوستوں کو نہ وہ رگیدیں گھسیٹیں، وہ پہلے ہی جو ہے ہمارے ملک کے معاملات ایسے ہیں کہ کوئی بھی بار کا ملک، آج آپ دیکھ لیں آپ پہ کوئی ٹرسٹ کرنے کے لیے، کوئی آپ دنیا آپ کو کوئی انویسٹمنٹ کے لیے کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹھے مسئلے حل کریں، اور یہ لاڈلا کی بڑی بات ہوتی ہے قاضی صاحب، میں سمجھتا ہوں لاڈلا انسان کو صرف ایک شخصیت کا ہونا چاہیے، وہ ہے ماں، باقی آپ کسی کے لاڈلے نہ بنیں، آپ پرفارمنس پہ آگے جائیں، عوام کے پاس اپنا ایجنڈا لے کے جائیں، عوام کے پاس اپنی 18 مہینے کی پرفارمنس لے کے جائیں، آپ عوام کو بتائیں کہ وہ کیا وجوہات تھے کہ آپ ملک سے باہر رہے، اور آج آپ کو ووٹ کو عزت دو کہ بیانیے کے باوجود آپ نے خود ہی وہ بیانیہ جو ہے اس کا کفن دفن کیا، اور ایک حکومتی ویلکم کیا ہو جاتا اگر آپ جیل چلے جاتے، اور جیل کے بعد آپ جلسہ کرتے، لوگ مانتے کہ یار آپ کا ووٹ کا بیانیہ زندہ ہے، خود آپ نے ووٹ کے بیانیے کا کفن دفن کیا، اب 40 بندے بٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ زندہ کرو، مردے کبھی زندہ ہوئے ہیں؟ اچھا علی محمد صاحب، میں آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں، میری اطلاع ہے جو اڈیالہ جیل میں بند ہیں، جنہوں نے ورلڈ کپ جیتا، ان کا نام لینا تو مشکل ہے، اندازہ کرے مودی کا نام لینا ٹھیک ہے، عمران خان کا نام لینا مناسب نہیں۔ اچھا گزارش ہے کہ میری اطلاع ہے کہ اڈیالہ جیل میں بند تحریک انصاف کے چیئرمین سے جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی، کچھ لوگوں نے رابطہ کیا، اور یہ ان کے خاندانی مصدقہ ذرائع سے ہے، کیا آپ کے پاس ایسی کچھ انفارمیشن ہے؟ اگر ہے تو ذرا علی محمد ذرا کھل کے لکھ دو، نام لے دیں گے تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے، اگر ہے تو۔ دیکھیں چاہے ان کے نام لینے پہ پابندی ہو، لیکن دلوں میں نام کے رہنے پہ تو پابندی نہیں ہے، تو دلوں میں نام زندہ ہے ان کا، اور انشاءاللہ رہے گا، آپ باہر آئیں گے، میرا دل کہتا ہے، آپ ابھی کہیں گے یہ پتہ نہیں کون سی دور کی کوڑی لا رہا ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے انشاءاللہ 2024 کے الیکشن سے پہلے یہ باہر آئیں گے، ہمیں لیڈ کریں گے، انشاءاللہ خود لیڈ کریں گے۔ میرا پھر سوال میں معافی چاہتا ہوں، جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ بات ہوئی بھی کل، ہمارے ایک ممبر نے بھی کی، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ کوئی شخص چھوڑ کے واپس آنا چاہ رہا ہے، میرے پاس کوئی انفارمیشن اس کی۔ چلیں، بہت شکریہ علی محمد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم۔